بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے عدل و انصاف میں شہرت پائی ہے۔ عدل فاروقی ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ان کے عدل کی لاٹھی سے سب یکساں طور پر ہانکے جاتے تھے۔ ان کی لاٹھی غربت و عمارت، رنگ و نسل، آقا اور غلام کو نہیں پہچانتی تھی۔ اس دور میں خالد رضی اللہ عنہ کی ٹکر کا کون سا ایسا سالار تھا جس نے اسلام کو ارض شام، اردن اور فلسطین تک پھیلا دیا ہو؟ بیت المقدس کا فاتح جو کوئی بھی تھا، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو بیت المقدس کی فتح اتنی آسان بھی نہ ہوتی۔ عمر رضی اللہ عنہ ذاتی طور پر جانتے تھے قیصر و کسریٰ کے خلاف بعض فتوحات اس لیے ممکن ہو سکی تھیں کہ خالد رضی اللہ عنہ نے غیر معمولی طور پر دلیرانہ فیصلے کیے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ٹھنڈے مزاج کے سالار تھے۔ اگر خالد ان کے ساتھ نہ ہوتے تو رومیوں کے خلاف اتنی تیزی سے اتنی زیادہ کامیابیاں حاصل نہ کی جا سکتی تھی۔ خود عمر خالد رضی اللہ عنہما کے معترف تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کو جب خالد رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک ایسی بات کا پتہ چلا جو اسلام کی روح کے منافی تھی تو انہوں نے فوری کارروائی کا حکم دے دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا تک نہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ کی جو قدر و قیمت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ یہ چھوٹا سا الزام ہضم بھی کیا جا سکتا ہے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مسند خلافت پر بیٹھتے ہی تمام دستوں میں ایک ایک دو دو مخبر رکھ دیے تھے جو سالاروں اور دیگر عہدیداروں کی ذاتی سرگرمیوں پر نظر رکھتے تھے۔ جب شام میں امن و امان قائم ہو گیا اور خالد رضی اللہ عنہ کو قسطنطین کا حاکم بنا دیا گیا، عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اطلاع ملی کہ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک شاعر کو جس کا نام اشعث بن قیس تھا 10,000 درہم صرف اس لیے انعام کے طور پر دیے ہیں کہ اس نے قسطنطین میں جا کر خالد رضی اللہ عنہ کی فتوحات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک قصیدہ پڑھا تھا۔ اشعث بن قیس بنو کندہ کا سردار تھا۔ اس نے شاعری اور مدح سرائی کو پیشہ بنا لیا تھا۔ وہ اور اس جیسے چند اور شاعر سالاروں اور حاکموں وغیرہ کے ہاں جاتے، قصیدہ پڑھتے اور تحفے، تحائف اور انعام و اکرام وصول کرتے تھے۔ اس ضمن میں اشعث قسطنطین خالد رضی اللہ عنہ کے ہاں جا پہنچا۔ خالد امیر باپ کے بیٹے تھے، انہوں نے غربت دیکھی ہی نہیں تھی، شہزادوں کی طرح پلے بڑھے تھے۔ یہ تو ان کی عظمت تھی کہ صحیح معنوں میں شہزادہ ہوتے ہوئے انہوں نے آدھی عمر میدان جنگ میں پیش قدمیوں میں زمین پر سوتے اور گھوڑے کی پیٹھ پر گزار دی تھی۔ وہ طبعاً خوش ذوق تھے، فیاض تھے، ہر حسین چیز کے دلدادہ تھے۔ انہوں نے اس شاعر کو جو انعام دیا تھا وہ اپنی جیب سے دیا تھا۔ اس وقت سالار اس سے زیادہ امیر ہوتے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ دشمن کے جس سالار کو وہ ذاتی مبارزت میں شکست دے دیتے تھے ان کے تمام تر مال و دولت کے خود حقدار ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں مال غنیمت میں سے بھی حصہ ملتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کے بے شمار سالاروں کو ذاتی مقابلوں میں قتل کیا تھا۔ ان کے مال و اموال خالد رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے اتنا مال و دولت اپنے پاس رکھا ہی نہیں تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ شام کی جنگ ختم ہوئی تو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سوار دستے کے سواروں کو اپنی جیب سے نقد انعامات دیے تھے۔ ان کے سوار دستے نے جو کارنامے کر دکھائے تھے وہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ وہ اس سے بھی بڑھ کر انعام کے حقدار تھے، لیکن خلافت مدینہ کی نگاہ میں انعام کا تصور کچھ اور تھا، اور وہی اسلام کی روح کے عین مطابق تھا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے تاریخ اسلام کے مشہور مؤذن بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ایک تحریری حکم نامہ بھیجا۔ خالد بن ولید کو مجاہدین کی جماعت کے درمیان کھڑا کرو، اس کے سر سے دستار اتار دو، دستار سے اس کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھ دو، ٹوپی بھی اس کے سر سے اتار دو۔ پھر اس سے پوچھو کہ اس نے ایک شاعر اشعث بن قیس کو انعام اپنی جیب سے دیا ہے یا مال غنیمت سے۔ اگر وہ اقبال کرے کہ مال غنیمت میں سے دیا ہے تو اسے خیانت میں پکڑو، اور اگر اپنی جیب سے دیا ہے تو اس پر اسراف کا الزام عائد کرو۔ ان میں جس الزام کا بھی وہ اعتراف کرتا ہے اس کی پاداش میں اسے اس کے موجودہ عہدے سے معزول کر دو اور اس کی جگہ تم خود کام کرو۔ یہ عربوں کا رواج تھا، جس پر کوئی الزام عائد ہوتا تھا اس کے ہاتھ اس کی پگڑی سے باندھ کر لوگوں کے سامنے پوچھا جاتا تھا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں۔ ایک عام آدمی کے ساتھ یہی سلوک ہوتا تھا۔
لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے خالد جیسے عظیم اور تاریخ ساز سالار کو بھی عام آدمی کی سطح پر کھڑا کر دیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ حکم نامہ پڑھا تو ان پر سناٹا طاری ہو گیا۔ اگر عمر رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو تھوڑی سی بھی اجازت دے دیتے کہ وہ یہ تحقیقات اپنے طور پر کریں تو ابو عبیدہ خالد کے ساتھ یہ طریقہ اختیار نہ کرتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ عمر ڈسپلن اور عدل و انصاف کے معاملے میں کس قدر سخت ہیں۔ اس وقت ابو عبیدہ حمص میں اور خالد کنسنین میں تھے۔ ابو عبیدہ نے قاصد کو بھیجا کہ وہ کنسنین سے خالد رضی اللہ عنہما کو بلا لیں۔ قاصد نے جب خالد رضی اللہ عنہ کو پیغام دیا تو خالد رضی اللہ عنہ اچھل اٹھے۔ خدا کی قسم، خالد نے نعرہ لگانے کے انداز میں کہا، مجھے ایک اور جنگ کے لیے بلایا گیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس خوشی کو دل میں بسائے حمص پہنچے کہ رومیوں یا بازنطینیوں کے خلاف کوئی اور بڑی جنگ لڑی جانے والی ہے، لیکن وہ جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے سامنے گئے تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اداسی کے آثار دیکھے۔ امین الامت خالد رضی اللہ عنہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا، کیا وہ غلط ہے جو میں سمجھ کر آیا ہوں؟ ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے غم سے بوجھل آواز میں خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، امیر المؤمنین نے تجھ پر الزام عائد کیا ہے کہ تو نے 10,000 درہم اشعث کو دیے ہیں۔ اگر وہ مال غنیمت سے دیے ہیں تو یہ خیانت کا مجرم ہے، اور اگر اپنی جیب سے دیے ہیں تو یہ فضول خرچی ہے جو اسلام کی نگاہ میں ناجائز ہے۔ بلال یہی جواب لینے آیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا رد عمل یہ تھا کہ ان پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار پھر پوچھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ دراصل ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ کچھ نہ کچھ ضرور کہیں تاکہ وہ طریقہ اختیار نہ کرنا پڑے جو امیر المؤمنین نے اختیار کرنے کو لکھا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے بلال کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ آخر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بلال عربوں کے رواج کے مطابق خالد سے بیان لیں۔ بلال رضی اللہ عنہ پورا حکم لے کر آئے تھے، انہوں نے کارروائی مکمل کر کے جانا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تھوڑی سی مہلت مانگی جو انہیں دے دی گئی۔ یہ مہلت تو انہیں ملنی ہی تھی کیونکہ دستور کے مطابق تمام فوج کو اکٹھا کرنا تھا جس کے سامنے خالد رضی اللہ عنہ سے اعتراف جرم کرانا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی ایک بہن فاطمہ حمص میں رہتی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان پر کیا الزام عائد کیا ہے۔ بہن سے مشورہ لینے کی ضرورت یہ پیش آئی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ فاطمہ نے بڑے دکھ سے عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک بات کہہ دی۔ خالد رضی اللہ عنہ پہلے ہی مغموم تھے اور کسی حد تک مشتعل بھی۔ انہیں اپنی بہن کا مشورہ اچھا لگا اور وہ واپس ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے۔ امین الامت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں کوئی بیان نہیں دوں گا۔ اس کے بعد زمین و آسمان نے جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر کوئی بھی فرد یقین نہیں کرتا تھا کہ یہ سلوک اس عظیم شخصیت کے ساتھ ہو رہا ہے جو عظمت اسلام کا ستون ہے اور جس کے بغیر اسلام اس جگہ تک نہ پہنچتا جہاں خالد کے ہاتھ ان کی پیٹھ کے پیچھے ان کی دستار سے بندھے ہوئے تھے، ان کے سر سے ٹوپی اتری ہوئی تھی اور وہ زمین پر دو زانوں بیٹھے ہوئے تھے اور بلال ان کے سامنے کھڑے اعتراف جرم کروا رہے تھے۔ اے ابن ولید، بلال رضی اللہ عنہ پوچھ رہے تھے، تو نے اشعث کو 10,000 درہم اپنی جیب سے دیے ہیں یا مال غنیمت سے؟ خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، وہ خاموش رہے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے ایک بار پھر پوچھا، خالد رضی اللہ عنہ پھر بھی خاموش رہے۔ ابن ولید، بلال نے کہا، میں امیر المؤمنین کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، جواب دے، تو نے 10,000 درہم اشعث کو اپنی جیب سے دیے تھے یا مال غنیمت سے؟ اپنی جیب سے، خالد رضی اللہ عنہ نے آخر جواب دیا۔ بلال رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ کھول دیے اور اپنے ہاتھوں پگڑی ان کے سر پر رکھی۔ ہم سب پر امیر المؤمنین کے حکم کی تعمیل فرض ہے۔ بلال نے کہا، ہم ہر سالار کی عزت کرتے ہیں۔ وہاں جتنی بھی فوج تھی اس پر خاموشی طاری تھی۔ اس خاموشی میں اضطراب چھپا ہوا تھا، ہر کسی کے چہرے پر گلہ اور شکوہ تھا۔ کم از کم خالد کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن نظم و ضبط کا تقاضا تھا کہ ایک جائز کارروائی کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا تھا۔ ابو عبیدہ اور بلال رضی اللہ عنہما کی بھی کیفیت یہی تھی، وہ آنکھیں اوپر کر کے نہیں دیکھتے تھے، ان کی نظریں زمین پر لگی ہوئی تھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ اس خیال سے گھوڑے پر سوار ہوئے اور وہاں سے نکل آئے کہ معاملہ یہیں پر ختم ہو گیا ہے۔ 7-8 دن گزر گئے، خالد رضی اللہ عنہ کو کوئی حکم نہ ملا۔ وہ حمص گئے اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے ملے۔
ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین کا حکم نامہ خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ پڑھ لو، یہ وہ حکم نامہ تھا جو امیر المؤمنین نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما کی طرف بھیجا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ جو بھی اعتراف کریں انہیں معزول کر دیا جائے، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو امیر الامت۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا، امیر المؤمنین کا یہ حکم مجھے اسی روز کیوں نہ سنا دیا؟ خدا کی قسم ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے اندازہ تھا اس دکھ کا جو تجھے ہونا تھا، میں اپنی زبان سے تجھے دکھ نہیں دے سکتا تھا، یہ دکھ میرے لیے بھی کم نہیں کہ تجھے معزول کر دیا گیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ خاموشی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور حمص سے نکل آئے۔ تاریخ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ کیا سوچ رہے تھے، ان کی جذباتی دنیا میں کیسے کیسے زلزلے آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی جیب سے یہ انعام دیا تھا، اسے وہ جرم نہیں سمجھتے تھے، وہ یہی سمجھتے تھے کہ انہیں جو سزا دی گئی ہے وہ بہت سنگین ہے۔ ان کی زندگی میں یہ دوسرا موقع تھا کہ وہ سوچوں اور خیالوں کی بھول بھلیوں میں بھٹکتے سفر کر رہے تھے۔ ایک روز جب وہ مکہ سے مدینہ کو تنہا جا رہے تھے، انہوں نے مدینہ جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنا تھا، اور اب وہ حمص سے اپنی معزولی کا حکم سن کر قنسرین کو جا رہے تھے۔ ان کے ذہن میں اضطراب کا، رنج و الم کا اور نہ جانے کیسی کیسی سوچوں کا طوفان اٹھتا تھا، اور وہ اس طوفان کے زناٹے سنتے جا رہے تھے۔ گھوڑے نے انہیں قنسرین پہنچا دیا۔ شہر کے اندر جاتے ہی انہوں نے اپنے اس گھڑ سوار دستے کو بلایا جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ یہ چنے ہوئے سواروں کا دستہ تھا۔ اس دستے نے اپنے سے کئی گنا قوی دشمن کے پاؤں اکھاڑے تھے۔ اس دستے سے خالد رضی اللہ عنہ کو بہت ہی پیار تھا۔ ابھی کل ہی کی بات تھی کہ اس دستے کے سامنے کھڑے ہو کر خالد رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ آج وہ اسی دستے کے سامنے رنج و علم کا مرقع بنے اپنے گھوڑے پر بیٹھے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے اس محبوب دستے سے نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرنا چاہتے تھے۔ انہیں بولنا چاہا تو ان پر رقت سی طاری ہو گئی۔ وہ اس دستے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے انتہائی مختصر الفاظ میں سواروں کی کامیابی کی اور ان کی برق رفتاریوں کی، جان بازی اور سرفروشی کی دل کھول کر تعریف کی۔ پھر انہیں بتایا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ سواروں کا رد عمل یہ تھا کہ جیسے ان کی سانسیں رک گئی ہوں۔ دردناک سا سکوت تھا جو ان پر طاری ہو گیا تھا۔ اس سکوت کو سواروں کی سسکیوں نے توڑا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑا موڑا اور وہاں سے ہٹ آئے۔ یہ منظر ان کی برداشت سے باہر تھا۔ وہاں سے خالد رضی اللہ عنہ حمص گئے، تمام مجاہدین سے ملے، بوجھل دل سے سب کو خدا حافظ کہا اور مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ مدینہ میں داخل ہوئے، لیکن ایک فاتح سالار کی حیثیت سے نہیں کہ لوگ گھروں سے باہر آ کر ان کا استقبال کرتے۔ ان کی حیثیت ایک سزا یافتہ مجرم کی سی تھی۔ اتفاق سے عمر رضی اللہ عنہ انہیں ایک گلی میں آتے مل گئے۔ ابو سلیمان عمر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کے جنگی کارناموں کو ان الفاظ میں سراہا، تو نے وہ کام کیا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، مگر ہر کام اللہ کرتا ہے، اور تو نے جو کام کیا ہے وہ کسی بھی مسلمان کو پسند نہیں آیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابن خطاب، تو نے میرے ساتھ بے انصافی کی ہے۔ کہاں سے آئی یہ دولت کہ تو اسے ناجائز اسراف میں پھینکتا پھرتا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو سلیمان، کیا تو رومیوں اور فارسیوں جیسا بادشاہ بننا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم تو میرے لیے قابل احترام ہے، تو مجھے عزیز ہے، اب تجھے مجھ سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ خدا کی قسم میں کسی سالار، کسی امیر اور کسی حاکم کو بادشاہوں جیسا بننے نہیں دوں گا کہ جس نے مدح سرائی کی ان کی جھولی انعام سے بھر دی۔ خالد رضی اللہ عنہ ایک دو دن مدینہ میں رہ کر قنسرین چلے گئے۔ وہ مدینہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ اللہ کی تلوار نیام میں بند ہو گئی تھی۔ اس واقعے کے متعلق بہت کچھ کہا جا سکتا تھا، بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ تاریخ دانوں نے اپنی اپنی رائے دی ہے۔ بعض نے عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کے خلاف لکھا ہے۔ خلفائے راشدین کو رسوا کرنے والوں نے لکھا ہے کہ عمر کے دل میں خالد رضی اللہ عنہ کے خلاف ذاتی رنجش تھی، جسے انہوں نے یوں مٹایا کہ خلیفہ بنتے ہی خالد کو معزول کر دیا، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ اگر ہم آج کے دور میں اور آج کے حکمرانوں کو سامنے رکھ کر سوچیں تو عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ اچھا نہیں لگتا، اور اگر ہم اس دور کو تصور میں لائیں اور گہرائی میں جائیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ صحیح تھا۔ غور کیجئے، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ تم بادشاہ بننا چاہتے ہو۔ بادشاہوں کے انداز یہی ہوتے ہیں کہ جس نے تعریف میں دو کلمے کہہ دیے تو اسے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا۔ غور کیجئے، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی نظر
آنے والے وقت کے پردے چاک کر کے کتنی دور چلی گئی تھی۔ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے بعد آنے والے خلفاء نے انعام و اکرام کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ عباسی تو روایتی بادشاہ بن گئے تھے۔ اندلس کے آخری دور کو دیکھیے، دربار لگا ہوا ہے، شاعر اور ادیب منظوم اور نثری قصیدے پڑھ رہے ہیں اور انعامات سے جھولیاں بھر رہے ہیں۔ خوشامد ایک فن اور ایک پیشہ بن گیا ہے، اور ان انعام خوروں، مدح سراؤں اور خوشامدیوں نے سلطنت اندلس کو سقوط غرناطہ تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد سلطنت اسلامیہ بادشاہوں میں بٹ گئی۔ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے انعام مشہور ہوئے اور اس سلطنت کو زوال آیا۔ اب پاکستان میں دیکھ لیں، انعام و اکرام کا وہی مذموم سلسلہ چل رہا ہے جسے اسلام نے ناجائز اسراف قرار دیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تو اپنی جیب سے انعام دیا اور معزولی کی سزا پائی تھی، لیکن ہمارے حکمران سرکاری خزانے سے انعام دیتے چلے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ غیر ممالک سے لیے ہوئے قرضوں کی رقم ہے جس پر ہم سود ادا کر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کی دوربین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ انعام و اکرام کا سلسلہ چل نکلا تو اس کا نتیجہ زوال کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس لیے بھی خالد رضی اللہ عنہ کو نہیں بخشا تھا کہ عدل و انصاف اور سزا میں چھوٹے بڑے کا فرق نہ رہے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو معاف کر دیا تو یہ دستور بن جائے گا کہ سالار، امیر، حاکم اور حیثیت والے افراد کو سزا مل ہی نہیں سکتی۔ اس طرح عدل و انصاف ختم ہو جائے گا اور اسلامی معاشرہ چھوٹے اور بڑے میں بٹ جائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ احکام منوانے میں اس قدر سخت تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو 100 کوڑوں کی سزا دی تھی۔ 80 کوڑے مارے گئے تو ان کا بیٹا فوت ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی، انہوں نے حکم دیا کہ 100 کوڑے پورے کرو، باقی 20 کوڑے اس کی لاش پر مارو۔ قربان جاؤں ان کی انصاف پسندی پر، اللہ ان سے اور ان کے چاہنے والوں سے راضی ہو۔ مدینہ سے خالد رضی اللہ عنہ کنسنین گئے، وہاں سے حمص چلے گئے اور ان کی عمر کے باقی 4 سال وہیں گزرے۔ ایک وقت آیا کہ خالد رضی اللہ عنہ تنگ دست ہو گئے۔ اہل قریش کا شہزادہ، میدان جنگ کا بادشاہ، دل کا سخی اور فیاض، ہزاروں درہم حقداروں میں تقسیم کر دینے والا انسان مفلسی کے چنگل میں آ گیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ مسلمانوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا تھا جو 3000 درہم سالانہ تھا۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کو بھی ملنے لگا، جس سے وہ حمص میں اپنے کنبے کے ساتھ زندگی کے دن پورے کرنے لگے۔ اب خالد وہ خالد نہیں رہے تھے جن کی اس للکار انا فارس الددید انا خالد بن الولید سے دشمن پر دہشت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ وہ گوشہ نشین ہو گئے، ان کی زندہ دلی، خوش ذوقی اور شوخی ختم ہو گئی۔ وہ چپ اور اداس رہنے لگے۔ جنوری فروری 639 عیسوی 18 ہجری میں انہیں ایک اور صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ فلسطین کے ایک قصبے امواس میں طاعون کی وبا پھوٹی جو دیکھتے ہی دیکھتے تمام فلسطین اور شام میں پھیل گئی۔ لوگ بڑی تیزی سے موت کا شکار ہونے لگے۔ یہاں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے کردار کا ذکر بے محل نہ ہوگا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ وہ مدینہ آ جائیں، کچھ ضروری مشورہ کرنا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میرے جن ساتھیوں نے میدان جنگ میں کبھی ساتھ نہیں چھوڑا تھا انہیں میں طاعون کے ڈر سے چھوڑ کر نہیں آؤں گا۔ چنانچہ وہ اپنی فوج کے ساتھ رہے اور طاعون کی وبا میں شہید ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے تمام ساتھی سالار جن کے ساتھ انہوں نے بڑی خوفناک جنگیں لڑی تھیں طاعون سے انتقال کر گئے۔ ان میں ابو عبیدہ، شرحبیل بن حسنہ، زرار بن ازور، یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے اپنے بہت سے بیٹے طاعون کا شکار ہو گئے۔ ایک باپ کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ طاعون کی اس وبا میں 25,000 مسلمان اللہ کو پیارے ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ پہلے بھی چپ رہتے تھے، مگر اب تو جیسے ان کی قوت گویائی ختم ہی ہو گئی ہو۔ مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ چل رہا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد سپہ سالاری عروہ بن عاص رضی اللہ عنہ کو ملی۔ خالد رضی اللہ عنہ جب مسلمانوں کی نئی فتح کی خبر سنتے تھے تو ان کے چہرے پر رونق آ جاتی تھی، مگر کچھ دیر بعد وہ پھر سے بجھ کر رہ جاتے تھے۔ غالباً انہیں یہ خیال آ جاتا تھا کہ وہ اس جنگ میں شریک نہیں تھے۔ 642 عیسوی 21 ہجری میں خالد رضی اللہ عنہ کو ایسی بیماری نے آ لیا جو انہیں بڑی تیزی سے کھانے لگی۔ یہ صدموں کا اثر تھا
ان کا جسم گھلتا چلا گیا۔ ایک روز ایک دوست انہیں دیکھنے آیا۔ غور سے دیکھ، خالد رضی اللہ عنہ اپنی ایک ٹانگ ننگی کر کے اپنے دوست کو دکھائی اور پوچھا، کیا میری ٹانگ پر کوئی جگہ تجھے نظر آتی ہے جہاں تیر، تلوار یا برچھی کا زخم نہ ہو؟ دوست کو ایسی کوئی جگہ نظر نہ آئی جہاں زخم نہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دوسری ٹانگ ننگی کر کے اپنے دوست کو دکھائی اور یہی سوال پوچھا۔ پھر دونوں بازو باری باری ننگے کیے اور یہی سوال پوچھا۔ پھر سینہ اور پیٹھ دکھائی۔ دوست کو ایک بالش سے زیادہ کوئی جگہ نظر نہ آئی جہاں زخم کا نشان نہ ہو۔ کیا تو نہیں جانتا میں نے کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی نحیف آواز میں کہا، پھر میں شہید کیوں نہ ہوا؟ میں لڑتے ہوئے کیوں نہ مرا؟ تو میدان جنگ میں نہیں مر سکتا تھا ابو سلیمان؟ دوست نے کہا، تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا تھا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ تو میدان جنگ میں نہیں مارا جائے گا۔ اگر تو مارا جاتا تو سب کہتے کہ کافر نے اسلام کی تلوار توڑ دی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا تھا، تو اسلام کی شمشیر بے نیام تھا۔ انتقال کے وقت خالد رضی اللہ عنہ کے پاس ان کا ایک ملازم حمام تھا۔ نزا کے عالم میں خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ایک اونٹ کی طرح مر رہا ہوں، بستر پر مرنا میرے لیے شرمناک ہے۔ اور خالد رضی اللہ عنہ اس اللہ کے حضور پہنچ گئے جس کی وہ شمشیر تھے۔ خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ عنہ دنیا سے اٹھ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی عمر 58 سال تھی۔ ان کی وفات کی خبر مدینہ میں پہنچی تو بنی مخزوم کی عورتوں میں کہرام مچ گیا۔ مدینہ کی دوسری عورتیں بھی باہر آ گئی اور مدینہ کی فضا سوگوار ہو گئی۔ عورتوں کی آہ و بکا سے مدینہ کی فضائیں گونج اٹھیں۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کی مسند پر بیٹھتے ہی یہ حکم جاری کیا تھا کہ کسی کی وفات پر گریہ زاری نہیں کی جائے گی۔ ان کے اس حکم پر سختی سے عمل ہوتا تھا، مگر خالد رضی اللہ عنہ کی وفات پر عورتیں گھروں سے باہر آ کر بہن کر رہی تھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں بیٹھے یہ آوازیں سنی تو وہ غصے سے اٹھے اور دیوار کے ساتھ لٹکتا ہوا درہ لے کر تیزی سے باہر کو چلے، لیکن دروازے میں رک گئے۔ کچھ دیر سوچ کر واپس آ گئے اور درہ وہیں لٹکا دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ بری مخزوم کی عورتوں کو رونے کی اجازت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، انہیں ابو سلیمان پر رونے دو، ان کا رونا دکھاوے کا نہیں، رونے والے ابو سلیمان جیسوں پر رویا ہی کرتے ہیں۔ آج حمص میں بڑا ہی ایک حسین باغ ہے، پھولوں کی کیاریاں ہیں، درمیان میں راستے ہیں، درخت ہیں۔ اس باغ میں ایک مسجد ہے جو مسجد خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور ہے۔ بہت دلکش مسجد ہے اور اس مسجد کے ایک کونے میں خالد رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی داستان شجاعت جاننے والوں کو جیسے اب بھی اس مسجد میں جا کر للکار سنائی دیتی ہے، انا فارس الغدید، انا خالد بن الولید رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان واقعات کو اللہ رب العزت اپنی رضا سے قبول و منظور فرمائے اور کمی بیشی کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جزاکم اللہ خیرا۔